السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت نیر تابہ شاہ خوبہ مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو دن گزرا ہے وہ یوم بدر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی کی تاریخ میں ام المومنین امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی بھی تاریخ تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد نوجوان دلوں کی دھڑکن، برادر اکبر، ہم سب کے ہر دل عزیز لوگوں کی چاہت منشا عالی جناب محمد صادق رضوی صاحب سلمہ سے آپ جنگ بدر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تاریخی پس منظر کی روشنی میں آپ سماعت کریں گے۔ ہماری ماں امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے بدبخت اور بدطینت لوگ بھی دنیا میں پیدا ہو گئے جو معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ پر وہ لوگ دشمنی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ہماری ماں کو، مومنین کی ماں کو، زوجہ مصطفیٰ کو اور ابو بکر کی شہزادی لاڈلی بیٹی کو معاذ اللہ غلط اور گندی گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے بھی بدبخت دنیا میں پیدا ہو گئے، تو ہم گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم گالی کا جواب شان عائشہ صدیقہ بیان کر کے ہم دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے نئی پیش کرنے کی اور کچھ پرانی بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کا نام عائشہ ہے اور خطاب ام المومنین ہے، اور آپ کو جو لقب دیا گیا ہے وہ صدیقہ دیا گیا ہے، حبیبۃ الرسول دیا گیا ہے،
اور طیبہ دیا گیا ہے، محبوب رب العالمین دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی طرف سے ایک لقب اور دیا گیا ہے جس کو لفظ حمیرہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کو آپ پیار سے لفظ حمیرہ استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو یاد فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یا عائشۃ کے نام سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ والد کی طرف سے یوں ہیں: عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ اور والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: عائشہ بنت ام رومان زینب بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ بن سبیع بن حمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ والد کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت پر جا کر کے ملتا ہے، یعنی ایک سلسلے سے 90 پشت میں رسول اللہ سے جا کر مل رہے ہیں، اور والدہ کی طرف سے 11ویں پشت میں جا کر کے مل رہے ہیں۔ والدین جو تھے آپ کے حضرت ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ، جو ان کا اصل نام عثمان تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے میں آپ کے والد حضرت ابو بکر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ام رومان زینب بنت عامر ہے، اور یہ بھی مسلمان تھی۔ تنہا صدیق اکبر ایسے ہیں جن کی 4 پشتیں مسلمان ہیں اور صحابی ہیں۔ آپ بھی مسلمان، آپ کے والدین بھی مسلمان، آپ کے بیٹے بھی مسلمان، اور آپ کے پوتے بھی مسلمان، 4 پشتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ 614 عیسوی جولائی میں مکۃ المکرمہ میں کاشانہ صدیق اکبر میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو کاشانہ تھا، جو خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے جلوہ فگن جہاں ہوئی، اسی بنیاد پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ہے، مسلمان پایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی جو تھی وہ اپنے والد کی آغوش میں ہمیشہ پلی بڑھی ہے۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر رسیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لائے، اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ کی زوجہ رہنے والی ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا: اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ خواب مسلسل 3 دن آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور علیہ السلام نے تقریباً 11 نکاح فرمائے، لیکن ان 11 کے 11 نکاحوں میں کسی اور کو حضور علیہ السلام کے خواب میں ان کی تصویریں نہیں دکھائی گئیں۔ تنہا حضرت عائشہ صدیقہ ایسی ہے کہ جن کی تصویر حضرت جبریل امین لاتے اور رسول پاک کو دکھایا کرتے تھے۔ 3 دن تک کہ یہ خواب مسلسل آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی
پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب اور مشتاق بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب تصویر دکھائی گئی تھی تو تصویر کے دیکھنے کے بعد ہی حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ سے محبت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ہونے والی میری زوجہ ہے اور یہ میری رفیق حیات رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ یعنی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح اب تک کے کوئی نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ کو ہی ہمیشہ یاد فرماتے تھے، اور چونکہ چچا کا بھی وصال ہو گیا تھا جناب ابو طالب کا، تو انہی کے فکر میں غم میں لگے رہتے تھے اور دوسرا نکاح نہیں کر رہے تھے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھی، وہ حضور کے پاس تشریف لانے کے بعد وہ عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں، کیونکہ گھر میں بیٹی موجود ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی چھوٹی ہے، اور بچے ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمر کے سب معاملات تھے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کی کہ آپ نکاح فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا، کس سے نکاح کروں، کس سے نکاح کروں، تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دو رشتے ہیں، ایک بیوہ والا بھی رشتہ ہے اور ایک کنواری والا بھی رشتہ ہے، آپ فرمائیں میں کس سے نکاح کروں؟ آپ فرمائیں کہ آپ کا کس سے میں رشتہ جوڑ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ تو خولہ جو حضرت زوجہ حضرت عثمان بن مظعون ہے، حضرت خولہ نے عرض کیا بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ ہے، جو ہم نام سنتے ہیں نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوہ ہیں، اور رہی کنواری تو آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ عائشہ ہے، ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ ہے۔ آپ جس جگہ چاہیں میں اس جگہ پر آپ حکم دیں، میں آپ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نکاح فرما لیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں جگہ بات کرو، بیوہ کے یہاں بھی بات کرو اور کنواری کے یہاں بھی آپ بات کرو۔ آج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ایک نئے پہلو پر نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت خولہ زوجہ حضرت عثمان سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نکاح کا پیغام وہ دیتی ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ حضرت سودا کہتے کہ اگر حضور چاہیں تو وہ اپنے نکاح میں مجھے لے لیں یا آپ کی مرضی، یعنی ایک طرف سے حضرت سودا کی طرف سے اشارہ تھا۔ پھر دوسرے دن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت خولہ پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام کا کہ نکاح کا پیغام دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خولہ مجھے تمہارے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے، میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میری جو قرابت داری حضور علیہ السلام سے ہے، اس روشنی میں کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ کیونکہ میں حضور کے بالکل کلوز ہوں اور میری بیٹی ہے عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے بھتیجی لگتی ہے، تو کیا چاچا اور بھتیجے میں نکاح یہ جائز ہوگا؟ پھر جب اٹھ کر کے حضرت خولہ کہتی میں جب جانے لگی نا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خولہ ایک بات اور سن لو۔ وہ تو کہتی وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے عائشہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے
میں جبیر مطعم سے کراؤں گا اور میں وعدہ خلافی میں کیسے کروں، یہاں تک کہ ان کی طرف سے کوئی مشورہ یا حکم آ جائے. اگر وہ انکار کر دے رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم رکھ دینا. اس کے بعد حضرت خولہ زوجہ حضرت عثمان بن مظعون وہاں سے اٹھ کر کے چلی آئی اور حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر پہنچی. کاشانہ اقدس مطلب حضور کے گھر پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے تو آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ جو چاہے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیں، چاہے تو آپ ان سے نکاح فرما لیں یا چاہے تو آپ ان کو یوں ہی چھوڑ دیں، یہ آپ کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خولہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے دوست اور جانثار کے یہاں بھی گئی تھی. حضور نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عائشہ تو تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہے، تو کیا یہ رشتہ جائز رہے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، حقیقی میرا رشتہ اس سے نہیں ہے. میرا صرف دینی بھائی ہے، اور دینی بھائی ہونے کے لحاظ سے اگر اس کی بیٹی سے نکاح کیا جائے تو یہ شریعت میں بالکل جائز ہوگا. سگا چاچا بھتیجا یہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کزن میں اگر کوئی چاچا لگتا ہو اور ادھر بھتیجی ہو تو ان دونوں کا نکاح جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. قرآن پاک نے رشتوں کی ایک ترتیب بنائی ہے اور کہا ہے کہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہے. جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم الی آخر الآیت. تقریباً 14 سے 15 ایسے عورتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو حرام فرمایا ہوا ہے. آپ سورہ نساء میں 4 پارے کی سب سے آخری آیت اگر آپ پڑھیں گے حفظ والے قرآن میں تو پوری ترتیب کن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو اس میں جو ہے کزن میں ہو یا دور میں ہو، اگر کوئی دور کے رشتے سے بھتیجی لگ رہی ہے تو اس سے نکاح میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سگی بھتیجی ہو تو چچا اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر میرا صرف دینی بھائی ہے اور اس کی بیٹی سے نکاح اس صورت میں جائز رہے گا. پھر حضرت خولہ نے کہا کہ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے بھی وعدہ کر رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. پھر چند دن جب گزرے تو معاملہ یہ ہوا کہ جبیر بن مطعم کی طرف سے خود بخود رشتے کا انکار ہو گیا. اور یہ رشتے کا انکار خود بخود ہوا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ کے نکاح کے لیے جو تصویر بنا کر جو پیش کی گئی تھی وہ رسول پاک کے لیے کی گئی تھی. اسی کو کہتے تقدیر. انسان چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. انسان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی مرضی سے ہوتا ہے. حالانکہ حضرت عائشہ کا رشتہ جو ہے جبیر بن مطعم سے ہونے والا تھا، آپ کو کبھی نہیں معلوم ہوگا. تقریریں بہت سنے ہوں گے آپ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے، لیکن یہ بات آپ کو کہیں نہیں معلوم ہوگی کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جبیر بن مطعم سے بات ہو چکی تھی. وعدہ ہو چکا تھا کہ حضرت عائشہ کو جبیر بن مطعم کے نکاح میں دیا جائے گا، لیکن ہم نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ صرف تصویر دکھائی گئی اور رشتہ ہو گیا. لیکن یہ وہاں رشتہ لگا تھا لیکن سامنے سے رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ اللہ کی طرف سے ہوا. تو جو ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ان ساری چیزوں میں معاملہ ہمیشہ اللہ کی سونپ دینا چاہیے، اللہ کے حضور چھوڑ دینا چاہیے. جو کرے گا میرا مالک کرے گا، اور میرا مالک جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا. تو حضرت جبیر نے شادی سے انکار کر دیا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت خولہ زوجہ حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی کا ان سے نکاح کا رشتہ معاملہ ختم ہو گیا ہے،
اب جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیں کہ حضور جو چاہے آپ کریں، اگر آپ چاہیں تو عائشہ سے نکاح فرما لیں یا چاہے تو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ نکاح مشیت الہی میں مقدر ہو چکا تھا، اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رضامند ہو گئے، حالانکہ ایج ڈیفرنٹ بہت ہے، تقریباً ادھر 7 سال ملتی ہے، اور ادھر حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً جو ہے نا 52 سال کے قریب ہے۔ تو کتنا فرق ہے، 52 سے 53 سال کا بہت ڈسٹینس ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے 6 شوال کو آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور رخصتی 3 سال بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس نکاح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر رکھا تھا وہ 500 درہم رکھا تھا، جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کر دیا گیا تھا۔ یہاں خاص بات دیکھیے، لوگ حضور پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر سے نکاح کر لیا، یہ تو فطرت اور قانون کے خلاف ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جن سے نکاح ہو رہا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں، جن کی بیٹی ہے ان کو کوئی پرابلم۔ یہ اعتراض تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو تو حق ہی نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ سب سے بڑا حق اگر اعتراض کرنے کا اگر کسی کو ہوتا تو اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کو ہوتا سب سے پہلے، اور حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے کہتے کہ میری بیٹی کہاں اور حضور کی عمر کہاں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک باپ ہونے کے ناطے سب سے زیادہ فکر مند بیٹی کے لیے تو باپ ہی ہوتا ہے نا، اور باپ کیسے چاہے گا کہ اپنی بیٹی کو کسی ایسی ویسی جگہ پر چھوڑ دے، یا ایک بڑی عمر اور چھوٹی عمر کے فاصلے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میرے مالک کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے انکار نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، اگر انکار ہوتا، مجھے بتاؤ اس زمانے میں جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے، کسی ایک آدمی نے بھی اعتراض کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بعد میں، تم ناپاک آدمی تم کیا اعتراض کرو گے؟ اعتراض کا حق تو پہلے ان کو ہونا چاہیے تھا، جو مکے کے لوگ تھے، وہ پروٹیسٹ کرتے، وہ مخالفت کرتے، وہ اعتراض کرتے، لیکن وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہاں کسی کو کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم عمر کے اندر ہی حضرت عائشہ کو اس قابل بنا دیا گیا تھا کہ جو ایک بڑے انسان کے لائق ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی 16-17 سال کی لڑکی ہوتی ہے اور بالکل سوکھی ہوتی ہے، 10-12 کی دکھتی ہے، اور کبھی 8-10-12 کی لڑکی ہوتی ہے اور جو 16-17 کی دکھنے لگتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو جس شکل میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ فرما دے۔ آپ کو کیا اعتراض کا حق ہے؟ جب مکہ والوں نے اعتراض نہیں کیا، اشراف عرب نے اعتراض نہیں کیا، کفار نے حتیٰ کہ دشمنوں نے اعتراض نہیں کیا، یہ تو دشمنوں کو بہت بڑا موقع تھا حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے سلسلے میں، حضور کی ذات کو خراب کرنے کے سلسلے میں، حضور علیہ السلام پر گندے اور غلط اعتراضات لگانے کے سلسلے میں، اس سے بڑھیا موقع ان کو اور کیا تھا؟ لیکن ان کی نظر میں یہ چیز غلط نہیں تھی، وہاں کا معاشرہ ویسا تھا، وہ سوسائٹی ویسی تھی، وہ ساری چیزیں وہاں، یہ چلن تھا، یہ رواج تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو اولاد دی گئی ہے نا، وہ صرف 14 سال کی عمر میں دی گئی ہے، صرف 14 سال کی عمر کے اندر اولاد دی گئی ہے۔ تو وہ پہلے کا رواج تھا، اس سے کوئی ممکن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اعتراض کرنا ہوتا تو وہ لوگ کرتے، اور سب سے پہلے باپ کرتا، اور باپ نہیں تو ماں کرتا، ماں نہیں تو بھائی کرتا، بھائی نہیں تو بیٹا کرتا، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نکاح میں 500 مہر درہم آپ نے رکھے تھے۔ اس کا مطلب ایک بات یہ سمجھ میں آئی
کہ نکاح میں مہر جو ہے انسان کو تھوڑا سا زیادہ رکھنا چاہیے. وہ ایک لڑکی کا حق ہوتا ہے, آپ اس سے اس کا حق چھین نہیں سکتے ہیں. ہمارے یہاں منیمم رکھواتے ہیں 5,000 6,000 7,000. ایک تو ایسا تھا جب میں نکاح پڑھانے گیا, چونکہ آپ کی دعاؤں سے میں مہاراشٹر وقف بورڈ کا قاضی بھی ہوں الحمدللہ 2017 سے, تو میں اکثر جگہ پر میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں, اللہ کا کرم ہے. تو ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں نے پوچھا مہر کتنی رکھنی, کہا 786 روپیہ. تو میں نے کہا آج کی تاریخ میں کم سے کم 10 درہم چاندی یا اس کا پیسہ جتنا بنتا ہے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں, اور 10 درہم چاندی پر جو ہے 786 روپے نہیں بنتے ہیں, تقریباً 6-7 سال ہو گئے اوپر. تو اس میں نے کہا 2,500 سے 3,000 روپیہ کم سے کم بنے گا, 7 سال 8 سال کے اوپر ہو گئے. میں نے اتنا کم سے کم بنے گا آپ کو. تو وہ پلٹ کر مجھے جواب دے ہیں مولانا صاحب آپ مجھ کو مت سکھاؤ. وہ کہتے ہیں میرے باپ نے بھی 786 رکھا تھا نکاح میں نے بھی رکھا ہے 786 اور میرا بیٹا بھی رکھے گا. تو میں نے کہا تمہارے ابا جس سن میں پیدا ہوئے تھے اس سن میں تم نہیں ہوئے ہو, وہ ماحول الگ ہو گیا. تم جس میں پیدا ہوا تمہارا بیٹا اس میں پیدا نہیں ہوا, یہ وہ الگ دور ہے. اور یہ جو چاندی اور سونے کا بھاؤ ہر زمانے میں بڑھتا گھٹتا رہتا ہے, وہ آپ اس میں رکھے تو اس میں رکھیں گے, اس میں رکھیں, یہ اس میں نہیں چلتا ہے. اس نے مجھ سے بحث کر لی. میں نے کہا تجھے کسی اور سے جا نکاح پڑھا, میں نکاح پڑھانے والا نہیں. میں اٹھ کر کے جب آنے لگا تو دوسرے لوگوں نے اس کے باپ کو سمجھایا, تب جا کر کے میں نکاح پڑھایا. تو کچھ لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں جو ایک رسم چلاتے ہیں, ان کے یہاں اتنا تھا تو ہمارے یہاں بھی اتنا, ہمارے یہاں تو اتنا بھی تھا. ایسا نہیں چلتا ہے. یاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ کو جو مہر عطا کیا ہے وہ 500 درہم عطا کیا ہے اس زمانے میں. اب 500 درہم جوڑ لیجئے کتنا ہے. ٹھیک, بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. اس طریقے سے حضرت عائشہ کا نکاح ہوتا ہے, اور جسٹ 3 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ کو سوار کر کے حضور کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک, اور ولیمے میں حضور علیہ السلام کے پاس 1 گلاس دودھ تھا. اس دودھ کا آدھا حصہ حضور نے آپ خود نوش فرمایا, اور آدھا جو بچ گیا تھا وہ حضرت عائشہ کو پلا دیا. اس طریقے سے زندگی کی ابتدا ہوئی. ازدواجی زندگی کیسی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, اور تمام کام میں پیدائش سے لے کر موت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. گھریلو زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سا حجرہ تھا, اور بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا, یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے. ٹھیک, چھت کھجوروں کے ٹہنیوں کی تھی. گھر میں ایک چارپائی, ایک چٹائی, بستر, کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیا, اور چند برتن ہی کل مال و متاع تھا. کاشان مصطفیٰ تو مرکز انوار و تجلیات تھا, لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ 40 راتیں گزر جاتی اور ہمارے گھر کا چراغ بھی نہیں جلتا تھا. لیکن کبھی بھی رسول پاک علیہ السلام سے شکوہ شکایت نہیں کی. اور ہمارے یہاں ہماری بیویوں کو سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ کہتے تم نے ہمیں دیا کیا ہے, تم کرتے ہو ہمارے لیے کیا, تم ہمیں کھلاتے کیا ہو. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تانے چالو رہتے. اس لیے حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے. اسما بنت ابی بکر کہتی ہے, حضرت عائشہ کی بڑی بہن, وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جہنم میں سب سے زیادہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر اپنے شوہروں کا نافرمان ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ نعمتوں کا انکار کرنے والی ہوتی ہے. تو بہرحال کھانا پکانے کی نوبت بھی کم آتی تھی. کبھی کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرتے تھے کہ خانے نبوت نے پیٹ بھر کر کے کھایا ہو. 3 دن تک حضور بھوکے رہتے تھے. اللہ اکبر. آگے بڑھیے.
فضائل و کمال میں دیکھیں، حضرت عمرو بن عاص نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ. سبحان اللہ. کہا عائشہ. کہا مردوں میں کون ہے؟ تو کہا اس کا باپ، سبحان اللہ، ابو بکر. اور ایک دفعہ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، عائشہ کی ریس نہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قدر و منزلت بہت زیادہ تھی کہ اللہ اکبر، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں بہت کامل گزرے، مردوں میں لوگ بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران، آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوا. اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ عرب کا سب سے قیمتی ڈش ہوتا تھا. کہا جس طرح تمام کھانوں میں سب سے قیمتی ڈش کھانا سرید ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں سب سے افضل اگر کسی کو رکھا ہے تو میرے عائشہ کو رکھا ہے. یہ اعزاز تھا. اللہ اکبر. امام ذہبی لکھتے ہیں اور مزے سے لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، فقیہہ تھی. سبحان اللہ. عروہ بن زبیر کا قول ہے، میں نے حلال و حرام، علم، شاعری اور طب میں، ڈاکٹری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. اللہ. یہاں آپ سمجھ لیے، حلال و حرام کے مسئلے کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، شاعری کو دیکھ کر، وہ تو باپ دادے سے وراثت سے سیکھ، لیکن ڈاکٹری کہاں سے سیکھی؟ آپ سے پوچھا گیا یہ جو آپ طب نبوی بتاتی ہے یا علاج کرتی ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب حضور علیہ السلام آخری وقت میں بیمار ہو گئے تھے نا، تو ایک سے ایک ڈاکٹر حضور کے پاس آتے تھے اور سب نسخہ بتاتے تھے کہ حضور یہ استعمال کریے، اس سے آپ کو راحت ہوگی، یہ استعمال کریے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے جو بتا کر کے جاتا تھا میں اسے یاد کر لیتی تھی. گھر میں بیٹھے حضرت عائشہ ڈاکٹر بن گئی. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ہاں، سب سے پہلی امت میں عورتوں میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے. یہ میرے عائشہ صدیقہ کی شان بابرکات میں سے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں فخر نہیں کرتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں کہ دنیا میں 9 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے سوا وہ کسی کو نہیں ملی ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں. نمبر 1، خواب میں فرشتے نے حضور علیہ السلام کے سامنے میری صورت پیش کی. نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا. نمبر 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہو گئی. نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ کی خدمت میں نہیں تھی. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تھے اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور قرآن اترا کرتا تھا. نمبر 6، میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی. نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں. سبحان اللہ. نمبر 8، میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اللہ. نمبر 9، میں نے وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے. یہ ایسے اعزازات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میرے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ سب کچھ ہونے کے باوجود، گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کو روٹی بنا کر خود دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وضو کے لیے پانی آپ کی زوجہ لا کر دیا کرتی تھی. یہ اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ. اور مسواک خود مہیا کرتی تھی، یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ جب میرے نبی کا، میرے محبوب کا آخری وقت تھا اور حضور کو مسواک چبایا نہیں جاتا تھا تو میں اپنے دانتوں سے مسواک کو چبا کر نرم کر کے اور اسی مسواک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے لگاتی تھی. اب آپ سوچئے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک کے حضرت عائشہ سے پیار کریں. لیکن آج کل کے کچھ کتے لوگ حضرت عائشہ کی شان میں بھونکتے ہیں اور حضرت عائشہ کی بدتمیزی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. ان کا ایندھن تو جہنم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثیں تنہا آپ نے بیان فرمائی. حدیث بیان کرنے میں آپ کا 6 نمبر آتا ہے. 1,24,000 24 نہیں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 یا 48,000 صحابہ کرام صحابیات جو ہے وہ عرفات کے میدان میں تھے جہاں حضور نے خطبہ دیا تھا. اور بقیہ اور کتنے ہوں گے آگے چھوڑ دیا. تمام صحابہ اور صحابیات میں 6 نمبر پر آپ کا درجہ آتا ہے جو حدیث بیان کرنے میں آتا ہے. پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے, 6 نمبر پر حضرت عائشہ کا آتا ہے. انہوں نے 2210 حدیثیں بیان, جن میں سے 286 حدیثیں تنہا بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات کے, اللہ اکبر, 286 حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور مرویات کے لحاظ سے صحابہ کرام میں ان کا 6 نمبر آتا ہے. اور اس استدلال کا جو طریقہ تھا اللہ وہ سب سے الگ تھا. بس 2-3 منٹ اور لے لوں گا پھر آپ نعت پڑھ لیجئے. حضرت امام زہری جو کبار تابعین میں سے تھے وہ کہتے ہیں کانت عائشۃ اعلم الناس یسألها الاکابر من رسول اللہ صلی اللہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام زہری کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی اور اجلہ صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں امام زہری کہ تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم ایک طرف جمع کیا جائے تو دوسری طرف حضرت عائشہ کا علم ساری عورتوں پر بھاری نظر آئے گا. یہ الاستیعاب کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جو ہے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی نا تو فوراً حضور سے سوال کر لیتی, فوراً. بلکہ حضور علیہ السلام کو کوئی بھی چیز کرتے دیکھتی تھی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا فوراً سوال کر لیتی تھی. سوال کرنے میں بہت, اسی لیے کہا گیا جب پڑھ رہے ہو یا علم دین حاصل کر رہے ہو یا کچھ بھی سیکھ رہے ہو, اگر تمہیں جو ہے نا باصلاحیت بننا ہے تو اپنے اندر سوال کرنے کا مادہ پیدا کرو. صرف سننے والا جی جس سمجھ میں آ گیا سر نہیں, کوشش کرو کہ اس میں ایک سے ایک جو ہے نا باریکی نکالو. یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں, پوزیٹیو بتا رہے ہیں تو آپ نیگیٹو میں سوال کرو کہ یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے, ایسا ہوگا تو ایسا کیوں ہے, ایسا نہیں تو ایسا کیوں نہیں. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال دے دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حضور علیہ السلام نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا من حوسبا عذبا, کہ قیامت کے دن جس کا حساب لیا جائے گا نا وہ پکڑا جائے گا. من حوسبا عذبا, کہ جس کا حساب لیا جائے گا وہ پکڑا جائے گا کیونکہ حساب میں تو پھنس جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑی تھی, فوراً قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہوئے حضور سے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں من حوسبا عذبا, اور اللہ کہہ رہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کہ میں اگر کسی سے حساب لوں گا تو بہت آسان حساب لوں گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب لیا جائے گا تو پکڑا جائے گا. تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال کی پیشی جس کی ہوئی اور جس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ تاچھ شروع کر دیا, حساب سب کا آسان ہوگا, لیکن کسی پر کہہ دیا کہ اس کو روکو ذرا اس کو چیک کرو, تو جیسے ہی اللہ نے کہہ دیا اس کو چیک کرو تو وہ انسان پھنس جائے گا. تو میں نے جو بتایا من حوسبا عذبا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال میں اللہ سوال و جواب شروع کر دے گا وہ پھنس جائے گا, لیکن میرا مالک میرے صدقے میں میری محبت میں میری امتیوں سے حساب آسانی کے ساتھ لے گا. وہ آیت کا مطلب یہ ہے اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن فوراً اعتراض کیا, فوراً سوال کیا. اسی لیے جو چیز آپ کو ہم سے نہ سمجھ میں آئے نا آپ کو اختیار ہم سے پوچھ سکتے ہو, ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. آخری بات پیش کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں, وہ یہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں
حضرت عائشہ صدیقہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والی، اور عوام میں سب سے اچھی اصابت رائے رکھنے والی تھی۔ اصابت کہتے ہیں کہ درست رائے، صحیح مشورہ، صحیح بات، یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو یہ حق تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلکہ مطلقاً سب ہی عورتوں میں ان سے زیادہ علم والی عورت کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں جتنا زیادہ علم اللہ نے حضرت عائشہ کو عطا کیا ہے۔ حضرت عائشہ فتویٰ بھی دیتی تھی، درس بھی دیا کرتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام سے اگر کہیں پر کچھ غلطی ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہی مسجد کے مسئلے کو لے لو، جب حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کو مسجد میں انٹری نہیں ہوگی تو خود حضرت عمر کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس شکایت لے کر کے گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جو فتویٰ حضرت عمر نے دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے، کہ اگر جس انداز میں آج کے دور میں تم سنگار بنار سب کر رہے ہو، حضور کے دور میں اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو جو فتویٰ اس وقت عمر دے رہے ہیں وہی فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ اور 63 سال میں رمضان المبارک میں 58 ہجری میں بیمار ہو گئی، چند روز علیل رہی، مرض الموت میں وصیت فرمائی کہ مجھے جو ہے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع شریف میں رات کے وقت میں دفن کیا جائے، صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ 17 رمضان المبارک کو منگل کی رات 63 سال کی عمر میں رات کو نماز وتر کے بعد اس دنیا سے آپ تشریف لے کر کے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال سے تمام عالم اسلام صدمے میں مبتلا ہو گیا، اور نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ طیبہ کے حاکم تھے، اور حسب وصیت رات کے وقت میں جنت البقیع شریف میں دفن ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت حضرت قاسم، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن اور حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان سب نے مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا تھا۔ یہ آپ کی زندگی تھی جو میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔